أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اہل بیت علیہم السلام کے دعاؤں اور خالص گفتار کی روشنی میں اس ہدف خلقت کی جانب کی جسے پروردگار متعال نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جاری ہوگا۔ آئیے دعا یا من ارجو لکل خیر کے مزید چند جملوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے شرح اور ترجمے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں حاضر ہو کر صدا دیتا ہے یا من ارجو ہو لکل خیر، اے وہ کہ جس سے میں ہر خیر اور اچھائی کی امید رکھتا ہوں۔ وآمن سخطہ عند کل شر، اور جس کے غصے اور ناراضگی سے ہر برائی اور شر کے وقت پناہ مانگتا ہوں۔ اگلا جملہ دعا کا عزیزان گرامی یہ ہے کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو عطا فرماتا ہے، یا من یعطی یعنی اے وہ کہ جو عطا فرماتا ہے، الکثیر بہت زیادہ، بالقلیل بہت کم کے مقابلے میں۔ عزیزان گرامی، تصور کریں کہ اگر اس دنیا میں کوئی اپنا مال بازار میں بیچنے کے لیے لے جائے اور بیچنے کے وقت وہ کم تولے اور اس کے مال کی کوالٹی بھی بیکار ہو، تو فائدے اور منفعت کی بات تو دور ہے، اگر لوگوں نے اسے برا بھلا نہ کہا اور پولیس کے حوالے نہ کر دیا تو وہ قسمت والا ہوگا۔ تو یہ دنیا کے بازار کا اصول ہے کہ دینے کے وقت پورا ناپنا ہے اور کوالٹی بھی آپ کے مال کی اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بازار ایسا ہے کہ جہاں پر اگر آپ لو کوالٹی کا مال لے جاتے ہیں اور اگر آپ بیچنے کے وقت کم تولتے ہیں تو خریدنے والا پھر بھی آپ کو بہت زیادہ اس مال کے مقابلے میں دیتا ہے۔ یہ خریدنے والا بہت سخی ہے، یہ خریدنے والا ارحم الراحمین ہے، اور یہی وہ خریدار ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو میرے قلیل اور ناقص عبادتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے اور اپنے بندے کا خسارہ نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد پروردگار متعال کے بارگاہ میں فریاد بلند کرتے ہیں کہ یا من یعطی من سألہ، اے وہ کہ جو بھی تجھ سے سوال کرتا ہے تو اسے عطا فرماتا ہے، تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے یقیناً کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پروردگار متعال کی بارگاہ سے کسی چیز کو بڑے عرصے سے طلب فرما رہے ہیں اور شاید چند چیزوں کو طلب فرما رہے ہوں لیکن بظاہر ان کو نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ شاید وہ دعا کے اس حصے کو پڑھ کر یا من یعطی من سألہ، اے وہ کہ جو بھی تجھ سے سوال کرے تو اسے عطا فرماتا ہے، تو اس حصے کو پڑھ کر شاید وہ پروردگار متعال کی جانب سوال کریں کہ یا اللہ، ہم کئی عرصے سے تجھ سے طلب کر رہے ہیں، کئی عرصے سے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیوں تو ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتا؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس کے کئی سارے جواب ہیں اور واقعاً محکم اور مستدل جواب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار متعال کچھ دعاؤں کو انسانوں کے اپنے بھلے کے لیے نہیں قبول فرماتا، اور انسان وہ ہے کہ جو اپنی بھلائی کو نہیں سمجھ پاتا۔ کیوں؟ یا تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کتنی جلدی گزر جانے والی ہے اور آخرت کتنی طویل ہے اور ابدی ہے، اور یہاں پر اگر کوئی چیز اسے حاصل ہو جائے اور اس کی وجہ سے اسے خسارہ ہو تو آخرت کے تباہ ہونے کا نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کچھ عرصے تک اس کو اپنی دعا کا جواب نہیں ملے۔ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، یا انسان اس دعا کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیں اگر کوئی کسان ہے جو پروردگار متعال سے طلب کر رہا ہے کہ گندم نکل آئے، اب اس نے نہ اپنے زمین پر ہل چلا ہے، نہ پانی کا انتظام کیا ہے، نہ اگر گندم آ جائے تو آگے بیچنے کا انتظام کیا ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، اور صرف وہ طلب کر رہا ہے کہ یا اللہ، گندم جو میں نے اگایا وہ
اگ جائیں. تو اس صورتحال میں اگر گندم اگ بھی جاتے ہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے. بس دو وجوہات دعا کے قبول نہ ہونے کی. ایک تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے ایک ایسی چیز طلب کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ہمارے بچوں کے ساتھ کئی دفعہ یہ پیش آتا ہے کہ ہمارے بچے کو ایسی چیز سے ضد کر رہے ہوتے ہیں, طلب کر رہے ہوتے ہیں, ہم محبت سے ان کو کچھ بھی دے دیں لیکن وہ چیز ہم انہیں نہیں دیتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا ٹائم ضائع ہو جائے گا, انہیں نقصان ہوگا, آگے جا کر انہیں خسارہ اٹھانا پڑے گا. اسی طریقے سے پروردگار متعال کے بارگاہ میں بھی اگر کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو یقین جانیے گا کہ اس دعا کا قبول نہ ہونا قبول ہونے سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ اپنی خیر و صلاح اس طرح نہیں جانتے جیسے کہ پروردگار متعال ہماری خیر و صلاح سے آگاہ ہے. قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں, کتنا خوبصورت جملہ ہے اور کتنی خوبصورت آیت ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. پروردگار متعال فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 11 میں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان اپنے لیے برائی اور خسارے کی دعا ایسے مانگنے لگتا ہے کہ جیسے اپنے لیے اچھائی اور بھلائی کی دعا مانگ رہا ہے. یعنی اصرار اس کا ایسے ہوتا ہے کسی دعا کی طرف جیسے کہ وہ اپنے لیے کوئی اچھائی طلب کر رہا ہے. لیکن پروردگار متعال کو پتا ہے کہ در اصل یہ برائی ہے. اگر یہ اس کو مل جائے تو اس کی چند لمحے کی دنیا تو شاید اچھی طرح گزر جائے, شاید اس کو شاید دنیا میں کچھ لمحے کے لیے سکون آ جائے, لیکن اس کے بعد اس کی بربادی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور انسان اپنے لیے شر کو ایسے طلب کرتا ہے جیسے کہ وہ اپنے لیے کوئی بھلائی طلب کر رہا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور اس سے صبر نہیں کیا جاتا. عزیزان گرامی, ہم ان ریکارڈنگز میں اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام کے ساتھ پروردگار متعال کے کلام کو رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اگر ان آڈیوز میں کوئی فائدہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ فائدہ آپ تک محدود رہ جائے, لہٰذا اپنے دل کو بڑا کیجیے اور اپنے اطراف میں جو بھی ان دعاؤں سے بہرمند ہو سکتا ہے, جس کو بھی ان دعاؤں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, تو آپ اس دعا کی ریکارڈنگ کو شیئر کریں, گروپ میں شامل ہونے کے لیے انہیں دعوت دیں. امید یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کا نام ان میں شامل ہو کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام اور قرآن مجید کی خدمت انجام دی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.